السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسنین علی۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے پراسرار دروازے ہیں جو ایک لمبے عرصے سے بند پڑے ہوئے ہیں؟ ان پراسرار دروازوں کو نہ تو آج تک کوئی کھول پایا ہے اور نہ ہی کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان دروازوں کو شاید کسی منتر کی مدد سے تالا لگایا گیا ہے کہ جسے کھول پانا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ یہ بات اب تک واضح نہیں ہو سکی کہ ان دروازوں کو کس نے بند کیا تھا۔ آج ہم ایسے ہی کچھ پراسرار دروازوں کا ذکر کرنے والے ہیں جو آج تک نہیں کھولے جا سکے۔ دوستو، نمبر 1 پر ہے پدمنابھ سوامی مندر۔ یہ مندر انڈیا کی ریاست میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا مندر بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کو سونے کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ دراصل ہندوؤں کے بھگوان وشنو کا مندر ہے۔ ایک شاہی فیملی نے اپنا بہت سا پیسہ لگا کر اس کی مرمت کروائی تھی اور اپنا بہت سا خزانہ اس فیملی نے اس مندر کے اندر تہہ خانوں میں چھپا کر تجوریوں میں رکھ دیا تھا۔ یہ تجوریاں گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور اسے کھولنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ سال 2011 میں جب حکومت نے اسے کھولنے کی منظوری دی تو وہاں کے لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر اس دروازے کو کھولا گیا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے ایک کمیٹی بنی، جنہوں نے اس دروازے کی تجوریوں کو کھولا تو انہیں 6 میں سے 5 تجوریوں میں قیمتی اشیاء ملی اور ایک تجوری کو اب تک کھولا نہیں جا سکا۔ دوستو، نمبر 2 پر ہے دی ہال آف ریکارڈ۔ آپ نے ٹی وی وغیرہ میں مصر میں واقع دی گریٹ اسپین آف گیزا کی مورتی تو دیکھی ہوگی۔ اس مورتی کا سر انسان نما اور دھڑ کسی بڑے جنگلی شیر جیسا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس کے اندر کوئی پراسراریت نہ ہو۔ اس پر آج بھی ماہرین کی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق اس مورتی کے اندر بڑے بڑے ہال ہیں، لیکن کیا اس ہال کے نیچے کچھ ایسا دفن ہے جسے کھولنے کی اجازت مصری حکومت نے آج تک نہ دی؟ لیکن کچھ اہل عقل یہ بھی بیان کرتے نظر آئے ہیں کہ ان دروازوں کو بند ہی رہنا چاہیے اور ان رازوں کو راز ہی رہنا چاہیے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر ہے میوزولیم آف فرسٹ کن امپیرر۔ 2 بھائی چین کے ایک شہر میں کنویں کی کھدائی میں مصروف تھے تو انہیں اس دوران انسانی تاریخ کے سب سے بڑے آثار قدیمہ کا سراغ ملا اور انہیں زیر زمین مٹی کے پتلے ملنے شروع ہوئے۔ عرض کہ انہیں اس جگہ سے مزید ایسے ہزاروں پتلوں کا احساس ہوا۔ ان میں سے کئی پتلے قدیم سپاہیوں کے تھے جنہیں نہایت مہارت سے تراشا گیا تھا۔ یہ پتلوں کا بڑا قبرستان دراصل ایک چینی بادشاہ کی سلطنت تھی۔ اس قبرستان کے ارد گرد کا حصہ بہت بڑا ہے جسے کھودنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو بند ہی رہنا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جن 2 بھائیوں نے اس چیز کو دریافت کیا وہ لوگ بیماریوں کی زد میں آ کر مر گئے۔ ان کے انجام کو دیکھنے کے بعد اس مزار کے دروازوں کو کھولنے سے لوگ آج بھی خوفزدہ ہیں۔ دوستو، نمبر 4 پہ ہے بینف سپرنگز ہوٹل کا کمرہ نمبر 873۔ ایک ہوٹل روم اتنا ڈراؤنا ہو سکتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے تالا لگانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہوٹل ہے جو کینیڈا میں واقع ہے۔ اس ہوٹل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں ایک ایسا کمرہ موجود ہے جس کا نمبر 873 ہے۔ اس میں ایک فیملی ٹھہری تھی، مگر جب صبح ملازمین نے دروازہ کھولا تو پوری فیملی کو مردہ حالت میں پایا اور دیواروں پر خون کے ایسے نشانات تھے کہ کسی نے اپنے ہاتھ کو خون میں ڈبو کر دیوار پر چھینٹے مار دیے ہوں، جس کے بعد اس کمرے کو سب کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج بھی اس ہوٹل میں ٹہلنے والے لوگوں کو کچھ پراسرار چیزیں نظر آتی ہیں اور اس کمرے کے تالے کو آج تک نہ کھولا جا سکا۔ دوستو، نمبر 5 پہ ہے دی ہڈن چیمبر آف تاج محل۔ تاج محل 7 عجوبوں میں سے ایک دلکش عجوبہ ہے جس کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں، مگر اس کے اندر پائے جانے والے خفیہ چیمبر سے بہت کم لوگ واقفیت رکھتے ہیں۔ اسے شاہ جہاں نے اپنی لاڈلی بیگم ممتاز کے لیے بنایا تھا۔ تاج محل کے کئی خفیہ دروازے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن آج ان دروازوں کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کے پیچھے ان کے دیوتاؤں کی مورتیاں چھپائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مورتیاں یہاں اس لیے چھپائی گئی تھی کیونکہ تاج محل پہلے مندر تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا غلط ہوگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔